الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائی کا سوال تھا کہ درود و سلام کے متعلق، تو پہلے گزارش اتنی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، الا کان علیہم دارتاً، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن ندامت و حسرت کا باعث بن جائے گی۔ فإن شاء عذبہم، چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے، وإن شاء غفر لہم، چاہے تو اللہ معاف کر دیں۔ سنن الترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ روایت موجود ہے 3380۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی مجلس اللہ کا ذکر نہیں کرتی، نبی پر درود نہیں بھیجتی، وہ قیامت کے دن حسرت ندامت کا سبب بن جائے گی۔ اور دوسری بات، درود جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں ہے، اذان کے بعد ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان دینے والے کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا، اور وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، تو جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، 384 نمبر ہے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا اذان کے بعد درود بھیجنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، لیکن اذان سے پہلے پڑھنا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ اسی طرح کسی ایک اذان کو مختص کر کے اس اذان کے بعد اونچی آواز لاؤڈ سپیکر میں درود اور پھر رسول اللہ کی نعت حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اگر درود اور اس اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کو، حمد و نعت کو اگر آپ ذکر میں قیاس کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، فی نفسی کا یعنی ذکر تو اپنے دل میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ عمل بھی بدعت ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنے آپ پر سلام بھیجتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ ابن ماجہ کتاب المساجد میں یہ روایت موجود ہے، 771 نمبر ہے، اور پھر صحیح ابن ماجہ میں 625 نمبر ہے۔ یعنی مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو یہ کہیں بسم اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، ذنوبی میرے گناہ، اغفر لی مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد صلی علی محمد وسلم، صلی علی محمد وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صلی علی محمد وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سنن الترمذی کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 314 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد سے نکلے تو نبی پر سلام بھیجے اور کہے، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ یہ روایت میرے بھائیو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، 773 نمبر ہے، کتاب المساجد والجماعات باب الدعاء عند دخول المسجد کے اندر۔ اسی طرح یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ تشہد جو ہے اللہ کے رسول ہر نماز میں پڑھتے تھے یا نہیں؟ پہلی بات، اگر 2 رکعتوں کے بعد جو آپ نے تشہد پڑھنا ہے اس میں اگر درود بھی پڑھ لیں تو ثواب زیادہ، نہ پڑھیں تو اتحیات مکمل پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو باقیہ 2 اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعتیں پوری کر کے بعد میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ آپ وسلم ہر نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھتے، یہ درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری میں 3370 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 406 نمبر ہے، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما کہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا انتہائی بہتر اور موجب ثواب ہے، کیونکہ عام دلائل میں قولو کے ساتھ اس کا حکم آیا ہے کہ درود پڑھو۔ اس حکم میں آخری تشہد یا پہلے تشہد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص پہلے درود نہ پڑھے اور صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک سکھا کر فرمایا، پھر اگر نماز کے درمیان اول تشہد میں ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو جائیں۔ احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4382 نمبر ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ جمعے کا خطبہ ہوا آپ کے سامنے، تاہم بھائیوں کے یہ چند سوال تھے، ایک سوال کئی شقوں پر موجود تھے، تاہم میں نے عرض کیا کہ جواب دینا میں نے مناسب سمجھا چونکہ میرے موضوع سے متعلقہ ہے جو آج میں نے بیان کیے۔ کہتے ہیں جی نماز کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں درود پڑھنا چاہیے یا دعا سے پہلے؟ پہلی بات یہ ہے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں، پھر رسول اللہ کے ذات پہ درود پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔
دلیل سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب، ہر دعا معلق رہتی ہے، یعنی قبولیت کو نہیں پہنچتی ہے، حتیٰ یصلی یا علی النبی، حتیٰ یصلی یا علی النبی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، 4523 نمبر ہے، حتیٰ یصلی علی النبی۔ اسی طرح سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو نے جلدی کی ہے، جب تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے بیٹھے تو اللہ کے شیان شان اس کے حمد و ثنا بیان کر، پھر اس سے دعا کر۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص آیا، اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، ایھا المصلی، اے نمازی، ادعو دعا گر تو جب تیری دعا قبول ہوگی۔ سنن الترمذی کتاب الدعوات میں یہ روایت موجود ہے، 3476 نمبر ہے۔ ہاں جی، اور سوال کر لیں محترم، جلدی کریں، یا تو شروع سے ہی نہ سوال کرتے، اگر کر لیں تو اور کر لو سوال بس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔